أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. تذکرہ چل رہا ہے سورہ فاتحہ کا. سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر بات چلی تھی، لیکن مکمل تشریح اور توضیح نہیں ہو پائی تھی. پہلے ترجمہ سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ ہی کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ثابت ہے خاص ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تھوڑا سا تشریح کہ اعوذ باللہ، جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ پہلے اعوذ باللہ کہنے کا حکم ہے کہ جس طرح ہم لوگ عطر وغیرہ لگاتے ہیں تو پہلے بدن کی صفائی کر لیتے ہیں، گندگی کو دور کر لیتے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کا حکم دیے کہ شیطان تمہارے دل کے اندر گندگی ڈالے تو اعوذ باللہ کے ذریعے شیطان کی پناہ چالو، شیطان کو اللہ سے دور کروا لو اور اللہ کے قرآن کی جو نورانیت ہے وہ حاصل کرو. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حکم دیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کیے کرائے کہ تمام تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پالنے والا صرف اللہ کی ذات ہے تو تعریف کے لائق وہی ہے، اور یہ پالنا کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت رحمت کی وجہ سے ہے. اور تم دنیا کے اندر آزاد نہیں ہو بلکہ تمام چیزوں کا حساب دینا پڑے گا. اور اللہ آج دنیا کے حکمرانوں کی طرح نہیں ہے کہ آج یہ حکومت ایک رام رجیم نے حکومت کو گھٹنا ٹکوا دیا، لیکن اس دن اللہ کی جلال کا یہ عالم ہوگا لمن الملک اليوم، کہ حکومت آج کس کی ہے. تو جو بڑے بڑے فرعون، نمرود، حامان، شداد، تمام کی زبانیں گم ہوگی اور کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی. اور نبیوں میں سے صرف ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے، سفارش کریں گے. وہ اللہ ہے جو مالک ہے، وہ قانون کے تحت نہیں چلنے والا ہے، ججوں کی طرح نہیں ہے کہ قانون بنا کر دے دیا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنے والا ہے. وہ مالک ہے. اس لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. چل اگرچہ تو گناہگار ہے لیکن ان سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت آگے آگے چلتی ہے اور غصہ پیچھے پیچھے. جب اتنا بڑا مہربان اور رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر پل میں تمہارے محتاج ہیں، تو اب عبادت کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ صرف ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی ترجمہ کرے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں تو یہ ترجمہ غلط ہوگا، کیونکہ مفعول کو پہلے لائے اور فعل کو بعد میں. تو اس کا ترجمہ اسی وقت ہوگا کہ ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور جیسے ولی لگنے کے بعد تمام چیزوں کا بریک ہو جاتا ہے، اب کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، تو جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اور مدد چاہنے کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے. تو اس آیت کریمہ میں قرآن پاک نے
شرک فی العبادت اور استعانت کی تمام جڑیں کاٹ دی۔ اگر کوئی مسلمان اس آیت کو سمجھ لے تو انشاءاللہ ہرگز وہ کسی ولی سے مدد نہیں مانگ سکتا، مزار پر سجدہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے بعض فقہا نے مطلق یہ مالا بدھا منہو سے لے کر عالمگیری، شامی، البحر الراق تمام کتابوں کے اندر یہ ہے کہ جو آدمی غیر اللہ کو سجدہ کرے عبادت کے طور پر تو مطلقاً کافر ہے، اور بعض علماء کے نزدیک ہے تعظیم کے طریقے پر کرے تو بھی کافر ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن حرام قطعی ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ نے تمام طرح کے شرک کی بالکل نفی کر دی، اور جیسا کہ یہ بتایا گیا کہ شرک تو ایک یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے، ایک تو کہ اے جس طرح اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا بھی اللہ ہے، تو یہ کافر لوگ بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ کفار یہ سمجھتے تھے کہ اصل مالک تو اللہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر آپ کافروں سے پوچھیں کہ کون آسمان زمین پیدا کیا تو کہیں گے اللہ۔ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیوی دیوتا کو کچھ قدرت اور طاقت دے دیے ہیں، جس طرح حکومت کے لوگ اپنے وزیروں کو طاقت دیتے ہیں اور ان کی خوشامد کرنے سے کام ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ کی حکومت کو بندے کی حکومت کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ قیامت میں ذرا کوئی دھرنا دے کر دکھا دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کریں گے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اور آج تو حکومت یہ ہم سے ٹیکس لیتی ہے، ہماری دولت پر للچائی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ اللہ کبھی ہم سے ٹیکس لیے، کبھی چارج لیے، کبھی ہم سے کچھ مانگے؟ اللہ تعالیٰ تو دینے والے ہیں، رحمان ہیں، رحیم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کبھی ووٹ مانگے ہیں کہ ہم کو ووٹ دو؟ تو یہ سمجھنا کہ اللہ کی حکومت ایسی ہے جیسا کہ ان بیمانوں کی ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی کفر ہے۔ اور اللہ لیس کمثلہ شیء، جس طرح اللہ کی ذات کے مثل کوئی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی حکومت کی طرح کسی کی حکومت نہیں ہے۔ یہ تو محتاج ہیں، ان کے پیچھے عدالت ہے، ان کے پیچھے پولیس ہے، یہ ہر وقت محتاج ہیں۔ اللہ کو کوئی باڈی گارڈ رہتا ہے حفاظت کے لیے؟ تو یہ کیسے سمجھ لیے کہ کیا ہے اللہ کی حکومت ایسی جیسے کہ بندے کی حکومت ہے؟ اسی سے گمراہی پھیلی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کے شرک اور کفر کی اور تمام طرح کے عبادت میں شرک کی، استعانت کی، شرک کی تمام طرح کی نفی کر دی۔ تو ایک وہ استعانت جو غیر اللہ کے لیے شرک ہے کہ خدا کی طرح کسی فرشتے یا نبی کو قادر سمجھے، تو ایسا غیر لوگ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کو قادر سمجھے لیکن یہ سمجھے کہ دیوی دیوتا، جن، بھوت، ولی، نبی کو اللہ تعالیٰ اختیار دیے، اور اب ہم اللہ کے بجائے ان نبیوں سے مانگیں گے، ان ولیوں سے مانگیں گے، تو اللہ کے رسول نے اس کا بھی جڑ کاٹ دیا۔ مشکات کے اندر یہ روایت موجود ہے، اذا استعنت فاستعن باللہ، کہ جب تو مدد مانگے تو صرف اللہ سے مانگو۔ اور صحابہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو درخت کو کٹوا دیا تھا جس درخت کے نیچے لوگ بیٹھتے تھے، اور دھیرے دھیرے شرک تک پہنچ سکتا تھا۔ صحابہ بڑی شرک سے بیزار تھے، شرک کی تمام طرح کی نفی کیے۔ تو بہرحال شرک کی تمام طرح کی نفی ہو گئی، اور معجزہ وغیرہ کی مثال میں بتلایا تھا، طرح ڈائریکٹ بجلی سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ پنکھا اپنے اختیار سے نہیں چلتا، بلکہ بجلی پاور ہاؤس سے یہ چلتا ہے۔ لیکن پنکھا نہ رہے تو وہ ہوا نہیں دے سکتی، اسی طرح نبی کی ذات نہ ہو تو معجزہ صادر نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کو مختار مطلق سمجھ کر کے وسیلہ بنایا جائے تو یہ شرک اور حرام ہے، کہ مختار مطلق جس طرح اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قدرت دے دیے ہیں، اب جس طرح یہ تو دنیا والے مجبور ہیں، تمام کام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ اللہ کو مچھر پیدا کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ ساتوں آسمان اور زمین کو پیدا کرنا۔ اللہ کے نزدیک
ساتوں آسمان زمین کو پیدا کرنا اور مچھر پیدا کرنا بالکل برابر ہے، تو اللہ کے نزدیک کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ تو مختار مطلق سمجھ کر کے وسیلہ بنا جائے تو یہ شرک اور حرام ہے، اور محض واسطہ اور ذریعہ سمجھ کر کے کیا جائے تو جائز ہے۔ اب یہاں پر اصل بات ہم کو سمجھانا ہے کہ جیسا کہ آگے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم جس میں نہ موڑ ہو، نہ ہائی ہو، نہ لو ہو، بالکل میڈیم درجے کے ہو، افراط و تفریط سے پاک ہو، یہ ہے صراط مستقیم۔ اب یہاں پر ایک طبقہ تو ایسا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو قادر سمجھا کہ اے بابا تو دینے والا ہے، اے دیوی دیوتا تو دینے والا ہے، یہ تو شرک ہے اور ایمان سے خارج کر دیا۔ اب یہاں پر لوگ ایک بالکل یہ نیچے درجے کے ہو گئے لو، اور ایک بالکل ہائی درجے کے ہو گئے کہ نبی کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں، تو وسیلہ کو بالکل شرک کہتے ہیں، یہ بھی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر وہ وسیلہ جس میں مختار مطلق بندے کو سمجھا جائے وہ وسیلہ تو شرک اور حرام ہے، لیکن جس میں مختار مطلق بندے کو نہ سمجھا جاتا ہو وہ وسیلہ جائز ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شرک کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ تو جو لوگ اس طریقے سے اپنے علم سے اوپر کی بات کرتے ہیں تو اسی طرح گمراہی کی بات ہوتی ہے۔ وسیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وسیلہ میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کا حق اللہ پر ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض ایسی حدیث بھی ہے کہ اس میں اللہ اپنے اوپر لازم کر لیے کہ ثلاثۃ، نسائی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ثلاثۃ حق علی اللہ عز وجل عونہم، کہ تین آدمی کی مدد اللہ پر واجب ہے۔ تو اللہ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی بادشاہ ہو اور بادشاہ کہے کہ میں فلاں کو اپنے اوپر واجب کر لیا کہ اس کو اتنا پیسہ دوں گا، تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لے کہ میں اس کے اپنے اوپر لازم کرتا ہوں تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن نے بار بار کہا لا یسأل عما یفعل، کہ اللہ جو کرتا ہے اللہ کے کام پر کوئی پوچھ اور گرفت نہیں کر سکتا، وہم یسألون، اور اللہ تعالیٰ بندے کے کام پر گرفت کریں گے، پکڑ کریں گے، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ تو وسیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا واسطہ دے کر کے وہ اللہ، اے اللہ فلاں محبوب ہے، اس کے صدقے میں اس کی برکت سے آپ مجھے یہ کام بنا دیجئے۔ تو یہ کوئی جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی بادشاہ کو کوئی محبوب ہو اور بادشاہ اس سے بہت محبت کرتا اور یہ کہے کہ آپ کا فلاں محبوب ہے، آپ اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرا یہ کام کر دیجئے، تو یہ نہیں کہ فلاں سے مانگ رہا ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے جذبات کو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ امید کرنے کے لیے اپنے ان نبی کا وسیلہ لیتے ہیں۔ لہذا سمجھیے بات کو کہ وہ وسیلہ کہ جس میں بندے کو مختار سمجھا جائے وہ تو غلط اور ناجائز ہے، لیکن یہ کہنا مطلق کہ نبی کے صدقے میں دعا قبول کر لے، فلاں بزرگ کے صدقے میں قبول کر لے، یہ کہنا کہ یہ شرک ہے، یہ بالکل قرآن اور حدیث کی تعلیم سے ہٹ کر ہے۔ اب اس کے اوپر دلیل بھی پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت زندگی میں تھی وہی عزت قیامت تک دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہے۔ چنانچہ تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو آدمی نبی کی زندگی میں توہین کرے وہ کافر ہے۔ اسی طرح نبی کے وفات فرمانے کے بعد اگر کوئی توہین کرے، جیسے کہ سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، یہ کافر ہیں، مردود زمانہ ہیں، انہوں نے نبی کے شان میں توہین کی ہے۔ جس طرح نبی کی توہین کرنے والے زندگی میں وہ کافر ہیں، اسی طرح نبی کے وفات کے بعد کوئی توہین کرے وہ بھی کافر ہے۔ تو جس طرح اللہ کے نزدیک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حالت زندگی میں تھی
وہی عزت موت کے بعد بھی، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہے۔ نبی کی عزت اور حرمت میں کوئی فرق نہیں ہوا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ نبی کی وسیلہ وفات کے بعد مانگنا یہ شرک ہے، غلط ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی تعلیم نہ زندگی میں دے سکتے ہیں نہ بعد میں دے سکتے ہیں۔ چنانچہ اب میں وہ دلیل بتلاتا ہوں کہ وسیلہ نبی کے زندگی میں مانگنا یہ بھی جائز ہے، نبی کے وفات کے بعد وسیلہ یہ بھی جائز ہے، اور غیر نبی کا وسیلہ مانگنا یہ بھی جائز ہے۔ یہ تینوں طرح کی احادیث میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158 کے اندر حضرت عثمان ابن حنیف سے مروی ہے ان رجلا ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک نابینا آدمی اللہ کے نبی کے پاس آئے، صحابی، فقال ادعو اللہ ان یعافینی، وہ صحابی کہے کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھ کی بینائی واپس کر دے، اس نابینا پن کو بینائی سے تبدیل فرما دے۔ اللہ کے رسول فرمائے ان شیتا دعوت و ان شیتا صبرتا، اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں اور اگر چاہے تو صبر کر لے، فہو خیر لکا، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر تم دعا کے لیے کہتے ہو تو میں تو دعا کر دوں گا اور میری دعا کی برکت سے انشاءاللہ تمہاری آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر تم اس اندھے پن کو برداشت کرتے ہو، اس مصیبت کو برداشت کرتے ہو تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اس حدیث کا غلط مطلب بتلاتے ہیں اور غلط حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا، نبی سے اپنے آنکھ کے بصارت کو مانگے۔ یہاں پر دیکھیے کہ بعض لوگ جو دلیل کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ سے بیٹا بیٹی اور مدد مانگنا جائز ہے، وہ اس حدیث کا مطلب گھما کر کے غلط بتلاتے ہیں۔ حدیث ہے اس طرح کہ اے نبی دعا کر دیجئے کہ اللہ میری آنکھ کو ٹھیک کر دے، یہ نہیں فرمائے کہ اے نبی آپ میری آنکھ کو ٹھیک کر دیجئے، میں آپ سے روشنی مانگ رہا ہوں، بلکہ حدیث میں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس لیے وہ لوگ بھی دھوکہ کرتے ہیں جو اولیاء اللہ سے مانگنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی ترغیب دیے کہ مصیبت کو صبر کرو، تو انہوں نے کہا فدعو، اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے میری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ قال، تو وہ صحابی یعنی عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، تو اللہ کے نبی حکم دیے کہ اے نابینا صحابی تم وضو کرو۔ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، تو وہ صحابی وضو کیے، وَيَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاء، اور وہ صحابی یہ دعا کیے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت انی توجہ بقبضتی هذه لتقضی لی اللہم فشفعہ فی، کہ اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت کے نبی ہیں ان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور میں اپنی حاجت ان کے وسیلے سے مانگتے ہوں تاکہ آپ میری ضرورت کو پوری کر دیجئے، میری اس دعا کو ان کی برکت سے قبول فرما لیجئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث یہ صحابی کو دعا کی تاکید دیے، اور آگے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے، یعنی اس میں کسی طرح کے ضعف اور کمزوری نہیں ہے۔ جو لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ ضعیف حدیث ضعیف حدیث، ضعیف حدیث کی جڑ کو کاٹ دیا، نہیں، یہ حدیث اعلیٰ درجے کی حسن بھی ہے صحیح بھی ہے۔ اب یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی خود نہیں دعا کیے، علماء یہاں پر نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی خود دعا نہیں کیے بلکہ دعا کرنے کی ترغیب دیے تاکہ میرے وفات کے بعد یہ لوگ دعا کریں اور میرے وسیلے سے دعا کریں، کیونکہ نبی تو ہر وقت زندہ نہیں رہیں گے، نبی کو دنیا سے جانا ہے، انسان ہے، انکم میتون، اور سارے انسان کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ کے علاوہ سب کو موت آنی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیے کہ میری وفات کے بعد
تم لوگ اس طریقے سے دعا کرنا. اب یہاں پر ایک بعض لوگ کہتے ہیں کیا کہ اس حدیث سے یہ مطلب نکلا کہ نبی کے زندگی میں تو وہ نبی کا وسیلہ مانگنا جائز ہے اور نبی کے وفات کے بعد شرک ہے. تو میرے دوستو کیا نبی اپنے زندگی میں شرک کروائیں گے؟ اور کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو شرک نبی کے وفات کے بعد ہے جو کام وہ نبی کے زندگی میں بھی شرک ہوتا ہے. شرک کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں. اس لیے جو لوگ اس طریقے سے بکواس کرتے ہیں کہ مطلق وسیلہ مانگنا شرک ہے، لوگوں کو کھول کر کے سمجھانا چاہیے. اور میں یہی کوشش کر رہا ہوں، میری درد یہی ہے کہ امت اعتدال سے ہٹ گئی، صراط مستقیم سے، اور لوگوں کو علماء سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بعض تو اتنے نیچے گرے کہ ڈائریکٹ بندے ہی سے مانگنا شروع کر دیے کہ میں خدا سمجھ کر کے نہیں بلکہ خدا کا قریبی سمجھ کر کے مانگتا ہوں. تو قرآن نے تو اسی کو شرک کہا، وما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر اس لیے تاکہ اللہ سے قریب کر دے. تو قرآن نے تو اسی کو شرک کہا. اور بعض لوگ علم کا بڑھاوا، اور علم تو ان کو ہے اتنا نہیں، اور علم سے بڑھ کر کے اپنے عقل کے پیمانے پر وہ ناپتے ہیں. جب نبی کا عقل پورے کائنات میں 99% حصہ عقل کا نبی کو ملا اور ایک حصہ ساری دنیا کو تقسیم کی گئی، اور وہ بھی ڈاکٹر لوگ موجود ہوں گے تو وہ جانتے ہیں کہ 10% 15% سے زیادہ نہیں کھلتی ہے عقل. اس عقل پر اتنی ناز اس نبی کے عقل کے سامنے. اگر کوئی ایک آدمی 1 روپیہ کا مالک ایک پدم کے سامنے گھمنڈ کرے تو سارے لوگ پاگل کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اسی طرح نبی کے کام کے سامنے کہ نبی کی ذات ایسی ہو ہی نہیں سکتی کہ زندگی میں شرک کی تعلیم دے اور یہ زندگی میں شرک جائز ہو اور نبی کے وفات کے بعد شرک ناجائز ہو. جو کام نبی کے زندگی میں شرک نہیں تھا وہ نبی کے وفات کے بعد بھی شرک نہیں ہو سکتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیے کہ میری وفات کے بعد ہر وقت تو میں نہیں رہوں گا، تم لوگ اس طریقے سے دعا کرنا. تو یہ تو وہ حدیث ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں نبی کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں. نبی کی موجودگی میں وسیلہ مانگا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کیے. آگے دوسری دلیل جمع الفوائد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264 کے اندر ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر دعا، کہ اللہ کے نبی مجھ کو یہ دعا سکھائے. کیا؟ اللہم انی اسألک بمحمد نبیک، کہ اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، وبابراہیم خلیلک، اور آپ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے، وبموسیٰ نجیک، اور آپ کے نجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے، وعیسیٰ روحک، اور آپ کے روح عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے، بتوریت موسیٰ و انجیل عیسیٰ و زبور داؤد و فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم و کل وحی اوحیتہ، تمام وحی کے وسیلے سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ابراہیم علیہ السلام تمام نبی انتقال کر گئے، تو کیا نبی شرک سکھلا رہے ہیں؟ غور کیجئے بات کو کہ نبی جب خود فرما رہے ہیں کہ تم یہ دعا کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سکھلائیں گے؟ تو اس طرح جو لوگ بکواس کرتے ہیں کہ مطلق شرک یہ وسیلہ شرک ہے، یہ ان کو خود کا ہے جنون کے اندر اور پاگل پنتی کے اندر مبتلا ہیں. ان کو قرآن اور حدیث کا علم نہیں. اگر نبی کی یہ حدیث کا علم ہوتا تو اس طرح بکواس نہیں کر سکتے تھے. نبی بھلا جو شرک کو مٹانے کے لیے آئے اور شرک کی تمام آمیزش سے امت کو بچائے، کیا وہ امت کو یہ دعا کر کے شرک کی تعلیم دیں گے؟ یہ سمجھیے بات کو. تو یہ وسیلہ کے وسیلہ ناجائز ہے، شرک ہے. کہاں سے آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سکھا رہے ہیں کہ اس طرح دعا کرو. اور یہ تو وہ احادیث ہو گئی. ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی یہ تو وہ حدیث ہو گئی کہ نبی کے زندگی میں وسیلہ مانگنا جائز ہے. دوسری دلیل کہ نبی کے وفات کے بعد نبی کا وسیلہ مانگنا جائز ہے. چنانچہ
یہ حدیث جمع الفوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15 کے اندر موجود ہے کہ یہی عثمان بن حنیف فرماتے کہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے دعا کیجئے، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک وتوجہ الیک بنبینا محمد نبی الرحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فیقضی حاجتی، کہ اے نبی، اے اللہ، میں آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ سے مانگتا ہوں میری حاجت پوری فرما دیجیے۔ تو نبی کے زندگی میں نبی کا وسیلہ یہ بھی جائز، نبی کے وفات کے بعد نبی کا وسیلہ مانگنا یہ بھی جائز۔ اب آگے وہ حدیث سنیے کہ غیر نبی کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ چنانچہ یہ حدیث موجود ہے کہ بخاری کے اندر 5 جگہ یہ حدیث آئی ہے، بخاری شریف کے اندر یہ 5 جگہ حدیث آئی ہے جو آپ لوگ سنتے ہیں کہ 3 آدمی جا رہے تھے اور راستہ بند ہو گیا تھا، ایک آدمی نے کہا کہ میں زنا کے لیے تیار تھا، اے اللہ اس کی برکت سے پتھر ہٹا دیجئے، تو کچھ ہٹ گیا ماں باپ کی خدمت کے ذریعے۔ ایک آدمی جو چرواہی نہیں دیا تھا، اس کے بہت بکری ہو گئے۔ بہرحال 5 جگہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ تو اس حدیث میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے بنی اسرائیل کا واقعہ، اور غیر نبی اور غیر انسان کا واسطہ دے کر کے وسیلے سے دعا کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا۔ تو یہ وہ حدیث ہوئی کہ غیر انسان کا یعنی عمل کا بھی وسیلہ دیکھنا جائز ہے کہ اے اللہ، میں نے اگر کوئی آدمی ایسا کیا ہو اللہ کے لیے، دعا قبول نہ ہو رہی ہو، تو یہ کہے کہ اے اللہ، میں نے جو فلاں کام آپ کی رضا کے لیے کیا تھا اس کے برکت سے، اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں کہ میرے کام کو کر دیجئے، تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے اندر، دونوں کتاب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال ان كنا نتوسل اليك بنبينا الى آخر الحدیث، کہ بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ حدیث نقل کیا انس بن مالک سے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، پانی نہیں ہو رہا تھا، تو یہ پانی طلب کرنے کے لیے حضرت عباس ابن عبد المطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے پاس گئے اور کہے کہ اے اللہ، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور آپ قبول کر لیتے تھے، اب تو نبی نہیں رہے، ہم ان کے چچا سے کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم لوگوں کو سیراب کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے رائے کے مطابق قرآن نازل ہوتی تھی، اور خود اللہ کے نبی فرمائے کہ جعل اللہ الحق علی لسان عمر و قلبی، کہ حق بات کو اللہ تعالیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اور زبان پر جاری کر دیے، اور اتنی صلاحیت تھی کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ وہ ہستی جن کو نبوت چلانے کی صلاحیت تھی، شرک کے بارے میں بڑے، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، جو خطبہ میں پڑھتے ہیں کہ دین کے بارے میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو بھلا وہ ہستی جو اس اللہ کے نبی نے جن کے بارے میں مہر لگا دیا کہ ان کے دل اور زبان پر حق چلتا ہے، جن کے اندر نبوت چلانے کی صلاحیت ہے، نبی کے وفات کے بعد نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کیے اور اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، تو وہ بہرحال وہ دلیل بھی ہو گئی کہ حضور کی زندگی میں حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، حضور کے وفات کے بعد بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، غیر نبی کے وسیلے سے نیک بندوں کے وسیلہ سے بھی دعا مانگنا جائز ہے، اور عمل کے وسیلے سے بھی دعا مانگنا جائز ہے۔ یہ چاروں طرح کے دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، تو میرے خیال سے انشاءاللہ ذہن صاف ہو گیا ہوگا کہ ہم
وہ وسیلہ کہ جس میں غیر اللہ کو اللہ کی طرح مختار سمجھ کر کے یا اللہ اس کو اختیار دیے مختار مطلق سمجھ کر کے وسیلہ بنا جائے، اس کو ہم شرک اور حرام کہتے ہیں۔ اس وسیلے کے قائل ہم نہیں ہیں، لیکن جس وسیلے کا ثبوت اس حدیث پاک کے ذریعے ہوتا ہے ہم اس وسیلے کے قائل ہیں اور اسی وسیلے کے ذریعے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اور تو بہرحال جو شرک ہے وسیلہ اس کے ہم مانگتے نہیں، اور جو وسیلہ مانگتے ہیں وہ شرک نہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت ہم لوگوں کا عقیدہ ہے اور ہم لوگوں کا عمل ہے۔ تو بہرحال ٹی وی میں اور ویڈیو میں کہ میں یوٹیوب میں بھی دیکھا کہ وسیلہ شرک ہے، سخت جملہ ہے، یہ حدیث سے بے علمی کی دلیل ہے اور حدیث سے جہالت کی بات ہے، اور اپنے علم سے زیادہ عقل کا استعمال کرنے کی وجہ سے ایسے لوگ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ اس لیے صراط مستقیم قرآن کو سمجھیے اور قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیے۔ کون کیا کہتا ہے؟ جب اللہ نے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہ قرآن کو سب سے زیادہ راہ راست پر لانے والا اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنایا، تو قرآن کو چھوڑ کر کے غیروں کی بات پر ہم کیوں توجہ دیں؟ اللہ اور نبی کہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اس کو سمجھیں، اس کا صحیح محمل سمجھیں، تو اس طرح انشاءاللہ صراط مستقیم جو آگے آ رہا ہے اس کے مطابق ہم لوگ اپنی زندگی گزاریں گے، اور یہی صراط مستقیم پر جو دنیا میں چلے گا وہی پل صراط سے پار کر کے جنت میں جائے گا۔ اللہ ہم سبوں کو قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ، لک الشکر کلہ، ولک المجد کلہ۔